السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ٹیک ان اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ان پیج کی کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی کتاب یا فائل کے اندر یہ جو اس کی ہیڈنگ یا عنوان ہے وہ کیسے لگائیں گے، اس کے پیج نمبر کیسے لگائیں گے، اور اس کا جو سب ہیڈنگز ہے جس طرح کی یہاں چل رہی ہے کہ الگ الگ باب میں جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ ہم کیسے یہاں ہر باب کی الگ الگ لگائیں گے۔ یہ میرے پاس ایک مضمون ہے، میں نے اس کو کاٹ کے آپ کے لیے مختصر کیا ہے تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو، یہاں دیکھیں اسوہ حسنہ کی ہیڈنگ ہے تو یہ آ رہی ہے۔ اگلے پیج پہ جائیں گے تو نبوت سے پہلے اور بعد کی زندگی آ جائے گا، ایسے ہی بھوک اور ناداری آ گیا، اخلاق حسنہ آ گیا، شجاعت و بہادری آ گیا، سخاوت اور رحمدلی آ گیا، تواضع اور انکساری اور حسن و جمال آ گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم ہر پیج کی تاکہ الگ الگ کیسے خود بخود آ جائیں گے، بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ اس کو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ چلیے جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، میرے سامنے یہ ان پیج کی ایک کھلی ہوئی فائل ہے، بالکل خالی فائل ہے۔ میں اس کے اندر پہلے وہ جو مضمون میرے پاس تھا اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کروں گا اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ میں کنٹرول وی کر کے وہ مضمون یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا مضمون میں نے یہاں پیسٹ کر دیا ہے جو میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا، یہ وہ مضمون تھا۔ میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے ہمیں دیکھنے میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ ہو چکا ہے جی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے سامنے یہ مضمون پورا آ گیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں یہاں پہ اس کے لیے اس کی جو ہیڈر ہے، پیج نمبر ہے اور اس کا جو باب نمبر ہوگا وہ لگاؤں گا۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے اس کے ماسٹر پیج میں آؤں گا کیونکہ یہ سارا کام ماسٹر پیج کے اندر ہوگا، اور یہاں سب سے پہلے لائن لگاؤں گا۔ میں یہ والا جو لائن ٹول ہے یہ لے لوں گا اور یہاں تھوڑا اوپر رکھ کے میں اس کی لائن لگا لوں گا۔ یہ یہاں تک میں نے اس کی لائن لگا لی ہے۔ اب اس لائن کے لیے مجھے سٹائل کون سا لینا ہے، میں یہاں سے آتا ہوں اور میں یہاں سے آ کے اس کے لیے کوئی بھی سٹائل پیچھے والے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا بڑا کریں تاکہ یہ نظر تو آئے۔ اس کو میں 5 کرتا ہوں۔ یہ میں نے سٹائل لے لیا، اس کو تھوڑا اس لائن سے اوپر کر دیتا ہوں تاکہ میری یہ نیچے والی رائٹنگ کو خراب نہ کرے، بلکہ تھوڑا اور اوپر کر دیتا ہوں یہاں تک۔ ایک کام میں نے کر لیا ہے دوستو۔ اب اس کے اندر میں وہ 3 باکسز بناؤں گا اور ان کے اندر میں الگ الگ سے لکھائی کروں گا۔ پہلا باکس مجھے یہاں پہ لگانا ہے، میں اس عین پہ آؤں گا، یہ جو نیچے والا ہے اس پہ آؤں گا، میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں ایک باکس میں ڈرا کروں گا یہاں پہ اوپر۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں تک میں نے ایک باکس ڈرا کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر میں نے لکھنا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو۔ یہ آ چکا ہے۔ میں اس کو یہاں سے آ کر اس کو میں سینٹر میں کر دیتا ہوں، یہ بھی سینٹر میں آ چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو، اب میں سلیکشن ٹول پہ آؤں گا اور اس کا تھوڑا بارڈر لگاؤں گا اس کو، تو یہاں آ کے اس کو میں یہ والے سٹائل لگا دوں گا۔ یہ لگ چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ لائن اس کے اندر آ رہی ہے، تو اب لائن کو ختم کرنا ہے تو یہ جو جگہ ہے یہاں نون ہے، یہ کلر ہے اس کا، میں اس میں وائٹ کلر فل کرتا ہوں۔ اب خود بخود بیچ کی لائن اس سے نکل گئی ہے، یہ اوپر آ چکا ہے۔ تھوڑا اسے اوپر کر دیتا ہوں تاکہ یہ ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ دیکھیں یہاں آ چکا ہے، اس کو میں تھوڑا کنارے پہ کر دیتا ہوں تاکہ ہاں یہاں آ چکا ہے۔ اب یہاں سینٹر میں پیج نمبر لگاؤں گا، پھر میں اس سائن پہ آؤں گا اور یہاں سے آ کر یہاں پہ میں اس کے لیے یہ خود بخود اس کے اندر کرسر آ گیا ہے، میں انسرٹ میں آؤں گا اور یہاں سے پیج نمبر لے لوں گا۔ پیج نمبر لے کر یہ ہیش کا نشان اس میں آ گیا ہے، میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، تھوڑا اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں، اس کا فونٹ 15 کر دیتا ہوں میں، اور اس کو میں سینٹر میں بھی کر دیتا ہوں۔ ہو گیا ہے۔ اب پھر سلیکشن ٹول پہ آ کر میں اس کو یہاں سے اس کو ایک بارڈر دے دیتا ہوں اور اس کو بھی میں تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں تاکہ یہ نظر آ جائے۔ یہ آ چکا ہے، یہاں آ چکا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کیسے لگ رہا ہے ابھی۔ اب دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں اس کے بیچ میں لائن آ رہی ہے۔ اب اس لائن کو ختم کرنا ہے ہم نے، تو میں دوبارہ ماسٹر پیج پہ آیا، اس کو میں نے دوبارہ کلک کیا اور یہاں آ کے میں نے اس کے اندر وائٹ بھر دیا۔ اب نے دیکھا خود بخود اس کے اندر سے جو لائن تھی وہ نکل گئی ہے۔ اب اس کے اندر لائن نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، 2 لگ چکے ہیں۔ اب میں تیسرے پہ آتا ہوں یہاں پہ، لیکن یہاں ان دونوں سے مختلف کام ہوگا۔ یہاں میں یہ اوپر والا عین لوں گا،
اور یہاں اس کو میں ڈرا کروں گا جتنا میں نے ڈرا کرنا ہے یہاں تک کروں گا. اس کے ساتھ بھی وہی والا سلیکشن ٹول، یہ سلیکٹڈ ہے پہلے سے، یہ دے دوں گا اس کو، اور اس کا سینٹر میں لائن ختم کرنے کے لیے میں یہاں آ کے اس کو وائڈ کر دوں گا. یہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ کرنا کیا ہے میں نے، اس کے ساتھ میں نے یہ کرنا ہے کہ اس میں نے لکھنا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں نے ماسٹر پیج سے نکلنے کے بعد لکھنا ہے اس کے اندر. یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے جو اس کا ان دونوں سے الگ الگ ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے. تو اس کو میں ابھی ماسٹر پیج سے باہر آتا ہوں. اب دیکھیں تینوں لگ چکے ہیں. اب میں کیا کرتا ہوں، میں اب ان کے اندر لکھا شروع کرتا ہوں. یہاں سے نکلتا ہوں، جیسے میں یہاں اس کے اندر آ گیا، یہاں کے میں سینٹر میں اس کو کر دیتا ہوں. یہ پہلا ہے اسوہ حسنہ، لکھ چکا ہوں. اب میں انٹر کروں گا تو اگلے پیج پہ چلا جاؤں گا. میں اس پیج پہ آ گیا. اب یہ نبوت سے پہلے اور بعد کی زندگی میں نے لکھنا ہے. نبوت سے پہلے اور بعد کی زندگی، دو ہو گئے. پورا ہو گیا. میں اب انٹر کروں گا، خود بخود یہ اگلے پیج پہ جائے گا. بھوک اور ناداری لکھ لیا ہے میں نے. انٹر سے اگلے پیج پہ اخلاق حسنہ، انٹر سے اگلے پیج پہ شجاعت و بہادری، شجاعت و بہادری. انٹر سے اگلے پیج پہ سخاوت و رحم دلی، انٹر سے اگلا پیج تواضع اور انکساری، انٹر سے اگلا پیج حسن و جمال. یہاں تک میں آ گیا. تو اس طریقے سے میرے دوستو آپ، یہ تو چونکہ میرے فرضی ساری یہ میری ہیڈنگز تھیں، یہ جو میں نے لگائی ہوئی تھی باب کے نام تھے. آپ کے پاس جو آپ کی کتاب کا باب ہوگا، جو چیپٹر ہوگا، آپ اس چیپٹر کا نام یہاں لکھ سکتے ہیں. تو بہت ایزیلی آپ، بڑی آسانی سے آپ اس میں ہر چیپٹر کا نام ایڈ کر سکتے ہیں. یہ جو ایڈنگ ہے، یہ جو چیز ہے، یہ تو پوری کتاب میں یکساں چلے گی. یہ ایک ہی رہے گی، آخر تک رہے گی. پیج نمبر بدلتا رہے گا، اور یہ جو ہے یہ چیپٹر کا نام ہے. تو آپ کا جو چیپٹر ہوگا اس کا نام یہاں آ جائے گا. تو یہ تین چیزیں آپ بیک وقت چلا سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کی مختصر سی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر سمجھ میں آ گئی ہے، چینل نہیں کیا سبسکرائب تو وہ بھی کر دیں، اور اس کو شیئر بھی کریں. اگر کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو سمجھنے والی ہے تو اس پر آپ کامنٹ کر دیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی بات سمجھ آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.